أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، سو آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور ان میں سے گنہگار اور ناشکر کافر کی اطاعت مت کیجیے، اور آپ اپنے رب کا نام صبح و شام لیجیے اور رات کے کچھ حصے میں اللہ ہی کے لیے سجدہ کیجیے اور لمبی لمبی رات اسی کی پاکی بیان کیجیے۔ بے شک یہ لوگ جلدی والی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ و بند کو مضبوط کیا، اور جب ہم چاہے تو ہم ان جیسے بدلے میں لے آئے۔ بے شک یہ نصیحت کی چیز ہے، جس شخص کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ لے لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالمین ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اوپر والی آیت جو گزری اسی صورت کی، اس میں ابرار یعنی نیکوکاروں کا تذکرہ تھا، اور ان آیات میں سید الابرار، ابرار کے سردار، نیکوکاروں کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، جن آیات کا ترجمہ کیا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے پیچھے، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت اتاری۔ اوپر والی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، باغات کا تذکرہ کیا گیا، اور وہاں کے غلام اور باندیوں کا تذکرہ کیا گیا، سونے اور چاندی کے کنگنوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی آیات پڑھ کر مکہ والوں کو سنائی، تو مکہ والے ایسا کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو عیش بھری زندگی، اعلیٰ لیول کی زندگی کا چسکا لگ رہا ہے، اس کو اس کی لذت آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ بار بار عیش والی زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو گویا جنت کی نعمتوں کا اسی وجہ سے تذکرہ کر کے لوگوں کو اپنے پھندے میں پھانس رہا ہے اور لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے۔ تو اگر اس کو عیش والی زندگی کا چسکا ہی لگا ہے
اس کو عیش والی زندگی کی لذت ہی چاہیے، تو پھر لاؤ ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور دنیا میں جتنی چیزیں ہو سکتی ہے لذت کے لیے اس کی پیشکش ہم اس کے سامنے کرتے ہیں، تاکہ یہ اپنی دعوت چھوڑ دے، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت یہ جو چلا رہا ہے اس کو چھوڑ دے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ چنانچہ مشورہ کر کے 2 آدمی تیار کیے، ایک کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ اور دوسرے سردار کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ دونوں مکہ والوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ تم لوگوں کے سامنے لذتوں کا تذکرہ کرتے ہو، باغوں کا تذکرہ کرتے ہو، حور و غلمان کا تذکرہ کرتے ہو، جنت کی یعنی حوروں کا تذکرہ کرتے ہو، وہاں کے باغات کا تذکرہ کرتے ہو، اگر تم کو دنیاوی زندگی کی لذت ہی چاہیے تو ایک بولا عتبہ کہ عورتوں کے ذریعے اگر لذت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پوری مکہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھی میری بیٹی ہے، آپ چاہے تو میں آپ کا اس بیٹی سے نکاح کرا دوں اور سونے چاندی وغیرہ کے زیورات بھی آپ کو دوں گا، لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ دوسرا بولا ولید بن مغیرہ کہ تم کو معلوم ہے میری تجارت مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی ہے، میرے جو غلام ہیں خدام ہیں یہ سب سمندروں میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور غوطہ لگا کر وہاں سے موتی اور جواہرات نکالتے ہیں، تو آپ جتنے چاہیں گے اتنے موتی اور جواہرات میں آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، آپ جتنی دھن دولت چاہیں گے، آپ میری دولت کو تو جانتے ہی ہو، اتنی دھن دولت میں آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن آپ اپنا دعوت کا کام چھوڑ دو، اللہ کا ایک کہنے کا کام چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پیشکش پر ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین ان آیت کریمہ کو لے کر اترے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم آپ پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں۔ جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں تو انجام کس کے ہاتھ میں ہے اس کا تھوڑی پتہ ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، لہذا ابھی آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے کہ آئندہ کیا آیت آنے والی ہے، آئندہ آیت میں کیا کہا جائے گا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا یہ ابھی معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم آپ پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں اتار دیا، اس لیے آپ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے مزید حکم کا انتظار کیجئے۔ آپ جبرائیل امین ہماری جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے آئندہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ایسے ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے گنہگار کفورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز مت آئیے۔ اس سے صاف کہہ دیا گیا کہ ان کی پیشکش قبول کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دشمنوں کی جانب سے دنیاوی لالچ دی گئی، آپ کے زمانے میں دی گئی، آپ کے بعد یعنی ہر زمانے میں مسلمانوں کو دی جاتی ہے، آج بھی دی جا رہی ہے، قیامت تک دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس مسلمان کا امتحان ہو رہا ہے، وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے کہ ناپاس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ تو کچھ نہیں، ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دے دو گے تو بھی میں اپنی باتوں سے اپنی دعوت کے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ آج بھی یعنی حکومتوں کی جانب سے کبھی بہت سارے انسانوں کو لالچ دے کر اپنا بنایا جاتا ہے، وہ اپنا ایمان فروخت کر دیتا ہے، اپنا اسلام بیچ دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے جب اتر رہا تھا تب واقعہ بتا دیا کہ آئندہ انسان کے لیے نبی نمونہ ہونے چاہیے، رسول آئیڈیل ہونے چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے رسول کے سامنے بھی اس قسم کے حالات آئے لیکن اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، اپنا اسلام نہیں چھوڑا،
تو آج بھی دنیا کی چند کوڑیوں کے خاطر، دنیا کے چند سکوں کے خاطر، کچھ پیسوں کے خاطر آدمی حکومت کے فیور میں آ جاوے یا کسی بڑے آدمی کے فیور میں آ جائے اور وہ اسلام کے مخالف وہ لوگ جو باتیں اس سے نگلوانا چاہتے ہیں وہ نگال دے اور اسلام سے دشمنی مول لے، اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا اسوہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا تو آئیڈیل یہ ہے جو قرآن نے بتایا، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ایسے گنہگاروں اور ناشکروں کا ہرگز آپ کہنا مت مانیے۔ پھر آپ ابھی اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا ہے کہ آئندہ کیا حکم آ رہا ہے، کیا آیتیں اترنے والی ہے، لیکن ابھی آپ کے جو کام ہیں آپ ابھی اس کام میں رہیے۔ یہ دشمن کیا کہہ رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، آپ کا چوراہوں پر مذاق اڑاتے ہیں، ابھی چھوڑیے، ابھی جو آپ کے کام ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیجیے۔ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کا نام لیجیے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں گزاریے، سبحان اللہ میں، الحمدللہ میں، اللہ اکبر کی تسبیحات میں لمبی لمبی راتیں گزاریے۔ یہ ابھی آپ کے کام ہیں، ان کاموں کے نتیجے میں دشمن جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس سے آپ کے دل کا غم ہلکا ہوگا، یہ کام کرنے کے نتیجے میں۔ قرآن مجید نے اشارہ کر دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، گویا یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سونے کے لیے نہیں دیے۔ جہاں آدمی اپنے نیند کے لیے وقت فارغ کر رہا ہے وہیں ادھر ادھر کے کام کاج سے اپنے آپ کو ہٹا کر رات کو جلدی سو جائے اور رات کے صبح آخری پہر میں تھوڑا سا 2-4 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ لے، اس کے لیے یہ نمازیں دی گئی ہیں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جو دشمن آپ کے سامنے آئے ہیں، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، یہ تو عاجلہ چاہتے ہیں۔ عاجلہ یعنی جو جلدی ہے، یعنی یہ دنیا، ان کے سامنے تو صرف دنیا ہے، دنیا کی چند کوڑیاں ہیں، دنیا کی سرداری ہے، بس اسی کو دیکھتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن آنے والا ہے، قیامت کے دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، اس کو یہ پس پشت ڈالے ہوئے ہے، اپنی پشت کے پیچھے ڈالے ہوئے ہے، یعنی اس سے غافل ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ پھر یہ نشہ ان کو کیوں ہے؟ یہ نشہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس بدنی طاقت ہے، ہم نے ان کو بیٹے دے رکھے ہیں، دھن دولت دے رکھا ہے، تو یہ سارا آپ کے سامنے آپ کی بات نہیں مانتے بلکہ آپ کو اپنے مشن سے روکنے کی باتیں کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور جو ہدایت دے رہا ہے اس کو روک رہے ہیں۔ یہ سارا اس بنیاد پر ہے کہ ان کے پاس دھن دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس وجہ سے ان کو یعنی یہ غرور ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ طاقتور جو جسم بنایا ہے وہ ہم نے بنایا ہے، انہوں نے خود نہیں بنایا۔ ان کے اولاد جو دی ہے وہ ہم نے دی ہے، خود انہوں نے نہیں دی۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ان کے جو جوڑ بازوؤں میں، کہنیوں میں، بدن کے گھٹنوں میں جو مضبوطائی ہے جس کی وجہ سے یہ دندناتے پھرتے ہیں، یہ سارے جوڑ ہم نے بنائے ہیں۔ ہم چاہے تو ابھی ایک اسکرو ڈھیلا کر دے اس کا چلنا بند ہو جاوے، یہ سب ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے میں اور لوگوں کو لے آئیں گے، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے، ان کو ہم اپنے انتقام میں پکڑ لیں گے۔ تو یہ اپنی طاقت پر، اپنی اولاد پر، اپنی دھن دولت پر اترا رہے ہیں، یہ ان کا نہیں ہے، یہ تو ہماری جانب سے دیا ہوا ہے۔ کب ہم رسی کھینچ کے ان کا رزق بند کر دے تو وہ بغیر رزق کے رہ جائے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ تو نصیحت نامہ ہے قرآن مجید، جس کا جی چاہے وہ اپنا رب کا راستہ لے لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر اللہ چاہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں گے تم وہی کر سکو گے، تو تم پر ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلام کی توفیق مانگو۔ تو جب تم مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چاہت ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چاہت ہوگی تو پھر تمہیں اسلام مل جائے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کے اندر اسلام کی استعداد ہے،
کس کے اندر اسلام کی صلاحیت ہے، کون اسلام کو لے کر چل سکتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی دولت دے دیتے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اسلام دے کر، ایمان دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان دے کر اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور والظالمین، اور جو ظالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رسول کی بات نہیں مانتے، اعد لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے برکات پوری بستی میں، اطراف بستی میں، پورے عالم میں منتقل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔